قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ علماء اسلام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج یعنی مسجد حرام سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پورے سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ سفر معراج کا وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے لے کر وہ آسمان دنیا تک کا سفر ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ آسمان دنیا سے لے کر ثم دنا فتدلی، کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک کا سفر ہے۔ اور پھر اس کو تینوں سفر کے حصوں کو علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا ہے۔ جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت ہے وہ سورت بھی سورۃ الاسراء ہی ہے۔ اور ہمارے یہاں جیسے بالخصوص اس ایشین کنٹریز کے اندر جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے قرب و جوار میں جو علاقہ جات آتے ہیں، جو ممالک آتے ہیں، تو ہمارے یہاں معراج کا نام معروف ہے، ورنہ آپ عرب کی دنیا میں جائیں، یمن کی طرف جائیں، شام کی طرف جائیں، فلسطین کی طرف جائیں، تو یہاں معراج کے بجائے اسراء کا لفظ زیادہ معروف ہے۔ ہمارے یہاں شب معراج کہا جاتا ہے تو وہاں لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اسراء کا جو سفر ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سے واضح۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے اس سفر کے حصے کا منکر ہوتا ہے وہ حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ اس کا انکار وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا انکار ہوگا۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمان دنیا تک کا سفر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص صریح سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور جو احادیث طیبہ ہیں ان کی تعداد طرق کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے بعض علماء نے ان کو تواتر معنوی کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ اور اس حصے کا انکار کرنے والا وہ اعتقاد کے اعتبار سے فاسق ہوتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے، مگر اس کو اعتقادی فسق اور گمراہیت اور ضلالت کا اس پر حکم لگے گا۔ اور جو تیسرا سفر ہے جو آسمان دنیا سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس حصے کا انکار کرنے والا اس کو کہیں گے کہ وہ حق اور درست راستے سے بھٹکا ہوا ہے،
کہ نہ اس پر کفر کا حکم ہے، نہ اس پر ضلالت اور گمراہی کا حکم ہے، بلکہ اس پر حکم یہ ہے کہ یہ حق اور درست راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ تین حصوں کے تینوں مختلف احکام ہیں اور نام بھی مختلف ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان دنیا تک کا جو سفر ہے اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس حصے کا جو سفر ہے اس کو اصطلاح کے اندر اعراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین اصطلاحات ہیں، ایک کو اسراء کہتے ہیں، ایک کو معراج کہتے ہیں، اور ایک کو اعراج کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کا مختلف حکم ہے۔ پھر جب ہم حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے پیچھے حکمتوں کو اور مصلحتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو سفر معراج پر طلب کیوں فرمایا، تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اس کے پیچھے جو مصلحت ہے، وہ مختلف حکمتیں اور مختلف مصلحتیں نظر آتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین یہ خالق کائنات ہے اور تمام چیزوں کو اسی رب ذوالجلال نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں ہر چیز اپنے جہت سے اور اپنے اعتبار سے اس اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الہیت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی۔ کسی چیز کو دیکھ کر انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، جب انسان سمندر کے بیچ میں ہو اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو اور موجیں اڑ رہی ہوں، لہریں بلند ہو رہی ہوں، تو اس وقت سمندر کے اندر سے جو خوف انسان کے دل پر وارد ہو رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور اپنے جلال اور اپنے قہار کی ایک علامت اور نشانی رکھتے ہوئے ہے۔ انسان جب بلند پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کا دل خوف و دہشت کے دلدل کے اندر گر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے جلال کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہر شے، کسی کے اندر حسن ہے، کسی کے اندر چاشنی ہے، کسی کے اندر جمال ہے، کسی کے اندر جلال ہے، ہر شے اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو بنایا اور مختلف چیزوں کو پیدا کیا کہ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر دلالت کرتی ہیں، اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی اشیاء اپنی طرف دلالت کرنے کے لیے اور اشارہ کرنے کے لیے اس کائنات میں مختلف حصوں میں بنایا، مختلف جہتوں میں بنایا، مختلف سمتوں میں بنایا، مختلف جگہوں پہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے پیکر انسانیت کو بنا دیا کہ انسان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بے شمار نشانیاں رکھ دیا کہ انسان اگر اپنے وجود کو صحیح طور پر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو دماغ کا سسٹم ہے وہ کس طرح بنایا ہے، جو میری آنکھ کا سسٹم ہے وہ کس طرح بنایا ہے، جو میری زبان کا سسٹم ہے وہ کس طرح بنایا ہے، کہ ایک ہی حصہ ہے اگر کوئی کھٹی چیز رکھ دو تو وہ ڈائریکٹ انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ یہ کھٹی چیز میٹھی نہیں ہے، اور اسی حصے پر میٹھی چیز رکھ دو تو ڈائریکٹ وہ نشانی دے دیتی ہے کہ یہ کھٹی نہیں یہ میٹھی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر بنایا، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ ہمارے پیٹ کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا جو سرکل ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ انسان کا پورا وجود اگر انسان کھول کر دیکھے
دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سارا سسٹم کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، کہ ہماری نشانیاں اس باہر کے عالم میں بھی بکھری ہوئی ہیں، اور پھر فرمائے وفی انفسہم، اور ہماری نشانیاں انسان کے وجود میں بھی بکھری ہوئی ہیں، کہ انسان اپنے وجود کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں انسان کے وجود میں نظر آئیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو انسانی وجود ہے، انسانی وجود کا جتنا کمال ہے، انسانی وجود کا جتنا مقام ہے، جتنا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کے کمال کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اعظام علیہم السلام کی ذوات میں جمع فرما دیا، کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مطہرہ میں جتنے انسانی کمالات ہوتے ہیں اور جتنے انسانی فضائل ہوتے ہیں، جتنا انسانی مرتبہ اور وجاہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی کمالات کو اپنے ہر نبی کے اندر احسن اور اکمل طور پر عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی نبی میں کوئی پہلو نظر آتا ہے، کسی نبی میں کوئی شان کا پہلو نظر آتا ہے، کسی نبی میں کوئی رفعت کا پہلو نظر آتا ہے، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ اگر حسن کے مقام کو دیکھتے ہیں تو حسن کا بہترین درجہ ہمیں حضرت یوسف کی ذات میں نظر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ مردہ چیز بھی اگر آپ کے سامنے ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف دم فرمایا کرتے تھے، ان کے دم کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مردہ چیز کو زندہ فرما دیا کرتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات عطا کیے، کہ آپ اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ باہر نکالتے تھے تو یہ بہترین روشنیوں جیسا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مختلف معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ دم فرماتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ کمال عطا فرمایا ہوا تھا، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، انتقال فرما گئے تھے، حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دیا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلے گلزار بن گئی تھی اور حضرت ابراہیم کو اس نے مس بھی نہیں کیا تھا، تو میرے محبوب نے کھانا تناول فرمانے کے بعد ایک صحابی رسول کے ہاں اسی دسترخوان پر ہاتھوں کو پوچھا اور پھر اس دسترخوان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے اس دسترخوان کو بھی نہیں جلایا تھا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب اپنی لاٹھی زمین پر مارا تو 12 مختلف چشمے اللہ تعالیٰ نے اس سے نمودار کر دیا۔ وہ شان حضرت موسیٰ کو اگر وہاں عطا کیا گیا تو میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کیا کہ آپ نے ایک لوٹے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، حضور کی 5 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے ندیاں جاری فرما دیا تھا، وہاں سے چشمے جاری فرما دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ اب ان مقام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا ہوا تھا۔
کہ براہ راست اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ قرب قیامت پہ آئیں گے تو وہ جو آسمان دنیا پر اٹھایا، علماء نے لکھا کہ آسمان جہاں 7 کی تعداد میں ہے تو چوتھے نمبر کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو اس ذات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کا درجہ ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہے کہ اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین اور بذریعہ وہی کلام فرمایا، مگر حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا، اور حضور کا مقام کیا کہ جتنے مقام، جتنے رتبے، جتنے رفعتیں اور جتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کر کے مختلف انبیاء میں رکھی ہوئی تھی، ان تمام شانوں کو اگر ایک ذات میں جمع کیا جائے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کمال میں اپنے محبوب کو اعلیٰ کرنے کے لیے کہ موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا ہے، اس کمال میں اپنے محبوب کو اعلیٰ کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بلایا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال میں اعلیٰ کرنے کے لیے اب اپنے محبوب کو ثم دنا فتدلی کے مقام پر پہنچا دیا کہ اگر حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان تک بلائے گئے تو یہ محبوب آپ اس کے آگے سدرۃ المنتہا پر بلائے گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا تو اے محبوب آپ کے مقام کو اس سے بڑھایا گیا کہ شرف ہم کلامی بخشا، اور آپ کو اپنے پاس بلا کر شرف ہم کلامی بھی بخشا گیا، اور سر کی آنکھوں سے آپ کو دیدار رب بھی کرایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کے لیے اپنے پاس مدعو فرمایا تھا، بلایا ہوا تھا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آتے رہیں وہ یہی بات کہتے رہیں کہ گواہی دے دو کہ اللہ ہے، اور گواہی دے دو کہ وہ ایک ہے، اور گواہی دے دو کہ جنت برحق ہے، اور گواہی دے دو کہ دوزخ برحق ہے، اور گواہی دے دو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور گواہی دے دو کہ حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ ہر کوئی خود بھی گواہی دیتا رہا اور امت سے اس گواہی کا طلب بھی کرتا رہا، مگر آپ اور ہمیں معلوم ہے کہ گواہی تو 2 صورتوں میں دی جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ واقعہ کے وقت موجود ہو اور اس کی نگاہ کے سامنے سب کچھ ہو، اور وہ گواہی دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا، تو پھر میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ یا پھر جس نے دیکھا ہے وہ اس کو بتائے تو پھر وہ کہے کہ فلاں نے دیکھا ہے، میں اس کی بات پر گواہی دے رہا ہوں۔ یہی 2 طریقے گواہی کے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر شخص آتا، ہر نبی آتا، خود بھی گواہی دیتا، ہر ایک سے گواہی کا مطالبہ بھی کرتا، مگر سوال یہ ہے کہ گواہی بھی جو دی جا رہی ہے نہ خود دیکھا ہے نہ دیکھنے والے نے بتایا ہے، صرف گواہی چل رہی ہے کہ گواہی خود بھی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، گواہی خود بھی دے رہے ہیں کہ جنت ہے، گواہی خود بھی دے رہے ہیں کہ دوزخ ہے، مگر دیکھا کس نے؟ دیکھا تو حضرت عیسیٰ تک کسی نے نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سفر معراج پر بلایا کہ اے محبوب، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک شخص گواہی دے رہا ہے اور دکھایا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب آپ معراج کی رات میں ہمارے پاس تشریف لے آئیے اور ہم اس سفر کے اندر آپ کو اپنی آیات دکھاتے ہیں، آپ کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں،
آپ کو جنت کی سیر کراتے ہیں، آپ کو دوزخ کے معاملات دکھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں، تاکہ اے محبوب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر بندہ جو گواہی دیتا تھا، آپ جب گواہی دیں گے تو آپ کی گواہی یوں ہوگی کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے، آپ کی گواہی یوں ہوگی کہ رسول نے جنت کو دیکھا ہوا ہے، آپ کی گواہی یوں ہوگی کہ رسول نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے۔ تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے سب کو دیکھا ہے، اور سب کو دیکھ کر کہا ہے کہ امتیوں میں نے دیکھا ہے، اب میرا کہا مانتے ہوئے تم بھی تسلیم کر لو۔ اور ہم نے رسول کا کہا مان کر تسلیم کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے دیکھ کر جب شہادت دے دیا تو محبوب کی شہادت پر اب تمام انبیاء کی گواہی تسلیم کر لیا جائے گی کہ ہم اس کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں کہ کہنے والے نے رب کو بھی دیکھا ہے، رب کے بینات معجزات کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو اس مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، اصطلاح شرع میں بھی خرید و فروخت کا معنی یہی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ رضامندی کے ساتھ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، اس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم ایسی چیزیں نہیں خریدتے کہ چیز تو لے لیا اور بدلے میں پیسہ نہ دیا ہو، اور کبھی یوں بھی نہیں ہوتا کہ چیز تو خریدنے گئے اور پیسہ دیا ہو چیز لے کر نہ آئے ہو، تو اس کو خرید و فروخت نہیں کہا جاتا۔ خرید و فروخت کے لیے مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ تو میرے مولا تیرا بنایا ہوا قانون ہے کہ خرید و فروخت تو وہاں متحقق ہوتی ہے، خرید و فروخت تو وہاں ثابت ہوتی ہے کہ جہاں مال کا مال کے بدلے تبادلہ ہو۔ میرے مولا ہم نے تو اپنی جانیں تیرے حضور رکھ دیا ہے، ہم نے تو اپنے مال کو تیرے حضور رکھ دیا ہے، اب بدلے میں کیا ملا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرما دیں گے، جنت عطا فرما دیں گے۔ اب جنت تو وہ ہے کہ مال کو تو ہم بن دیکھے خریدتے بھی نہیں ہیں، مال کو تو دیکھا جاتا ہے، جو چیز مجھے خریدنے والی ہے میں تو اسی وقت خریدوں گا کہ چیز دیکھوں میں جس چیز کے لیے خرید رہا ہوں اس چیز میں استعمال ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اپنی ضرورت کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو میرے مولا تو نے تبادلہ تو کر دیا کہ تو نے ہم سے ہماری جانیں بھی لے لیا، ہم سے ہمارا مال بھی لے لیا، اور تبادلہ یہ کہ بدلے میں تو جنت دے گا، مگر میرے مولا تو نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے تو ہماری جانوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو نے تو ہماری مالوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، مگر بدلے میں جو تو جنت دے گا اس جنت کو تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوا ہے، وہ تو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس خرید و فروخت پہ راضی کیسے ہو جائے؟ اس رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج پر بلا لیا۔ فرمایا محبوب تیرے امتیوں کے جانوں کو خریدا ہے، تیرے امتیوں کے مال کو خریدا ہے، اور بدلے میں جنت دینا ہے، اور خرید و فروخت تو دیکھنے سے ہوتا ہے، تو ہم نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تیرے امتیوں نے نہیں دیکھا۔ اب تو اپنے امتیوں کی طرف سے ایک وکیل بن کے آ جا اور ہماری جنتوں کو دیکھ لے، تاکہ یہ تبادلہ جو مال کا ہے وہ متحقق ہو جائے، وہ ثابت ہو جائے۔ اور پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قرأۃ الامام لہ القراءۃ، کہ نماز جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو امام کی قرأت وہی تمام مقتدیوں کی قرأت ہوتی ہے۔ تو یہی قاعدہ ہے، محبوب کا دیکھنا وہی تمام امتیوں کا دیکھنا ہے، محبوب کا مشاہدہ کر لینا وہی تمام امتیوں کا مشاہدہ کر لینا۔